السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال هذا حديث حسن صحيح أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کی موضوع ہے حاسد سے بچنے کے لیے چند تدابیر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے حاسد کی شر سے بچنے کے لیے 10 احتیاطی تدابیر بتائی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی حفاظت طلب کی جائے اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، حاسد کی باتوں پر صبر کیا جائے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے اور اس کو نقصان پہنچانے کا خیال تک دل میں نہ لایا جائے۔ نمبر 3، ہر حال میں تقوی کی روش پر قائم رہا جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ جو متقی ہوتا ہے خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آل عمران۔ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکے، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ نمبر 4، اللہ پر توکل کرے، یہ دفع مظالم کے لیے سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی دشمن کی ضرر سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ نمبر 5، حاسد کی فکر سے دل کو فارغ کر لے اور اس کو نظر انداز کر دے، یہ ایک فائدہ مند نسخہ ہے اور اس کے شر سے خود کو بچانے کی ایک بہترین تدبیر ہے۔ نمبر 6، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس سے اپنے تعلق کو اخلاص، انابت اور اس سے محبت اور رضا کی بنیاد پر استوار کرے۔ ایسا بندہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ حجر۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ نمبر 7،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرے، کیونکہ دشمن کے غلبے اور تسلط کا ایک اہم سبب بنی آدم کی گناہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ سورہ شورى۔ تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ نمبر 8، صدقہ و خیرات کرتا رہے، اس کی بھی بڑی عجیب و غریب تاثیر ہے۔ نظر بد، دفع بلا اور حاسد کی شر سے بچنے کی یہ ایک کارگر تدبیر ہے۔ نمبر 9، حاسد کے ساتھ بلائی اور احسان کا معاملہ کرے، اگرچہ نفس پر یہ نہایت شاق گزرتا ہے، مگر حاسد کی شر سے بچنے کی یہ بڑی اچھی تدبیر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ حامیم السجدہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ نمبر 10، عقیدہ توحید پر مضبوطی سے جمع رہے اور اپنے معاملات کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، کیونکہ نفع و نقصان کا اکیلا مالک وہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ فائدہ ہی پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ سورہ یونس۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لی گئی اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔